اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے ملک بھر میں قرض حسنہ دینے کا مشن جاری ہے۔ سال 2001 میں انتہائی معمولی سطح سے کام کا آغاز کرنے والی اخوت فاؤنڈیشن 48 لاکھ لوگوں میں 140 ارب روپے کے قرض تقسیم کر چکی ہے۔ لاکھوں لوگ برسر روزگار ہو کر اپنے گھروں کی کفالت احسن طریقے سے کر رہے ہیں۔ اخوت فاؤنڈیشن گزشتہ 20 سال سے پاکستان میں قرض حسنہ دینے کا مشن چلا رہی ہے۔ کوئی بھی شناختی کارڈ ہولڈر پاکستانی صرف 2 شخصی ضمانتوں پر 10,000 روپے سے لے کر لاکھوں روپے تک کا قرض حسنہ چند دنوں میں حاصل کر سکتا ہے۔ قرض حسنہ کی رقم سے کاروبار کر کے انتہائی معمولی اور آسان اقساط میں واپسی کا معاہدہ طے پا جاتا ہے۔ قرض خواہوں کو مسجد میں بیٹھ کر قرض دیا جاتا ہے کہ ریکوری کی شرح 99.9% ہے۔ اور اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں CEO اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب اس سال آپ کو ایشیا کے سب سے بڑے اعزاز ریمون میگسائے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جسے ایشیا کا نوبیل پرائز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اسلامک مائکرو فائننس کی صورت میں انسانیت کی بے لوث خدمت کے اس سفر کا آغاز کیسے ہوا اور کتنی محنت کرنی پڑی آپ کو یہ سفر شروع کرنے میں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس دعوت پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے، ہمارا جو دین ہے، یا آپ کوئی بھی کہہ لیں، دنیا کا اخلاقی نظام یہ انصاف پر مبنی ہے۔ سیاسی انصاف، سماجی انصاف اور معاشی انصاف۔ تو معاشی انصاف کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے کاروبار کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہو تو اس کو سرمایہ فراہم کیا جائے۔ اور ہمارا دین ایک اور بھی بات کہتا ہے کہ جو قرض دیا جائے وہ بغیر سود کے ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے اخوت نے 20 برس پہلے قرض حسن کے اس نظام کو متعارف کروانے کی کوشش کی، اور اس وقت لوگ یقین نہیں کرتے تھے کہ قرضے جو ہیں بغیر سود کے دیے جا سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ مواخات مدینہ کے تصور کی برکت ہے اور سود سے نجات کی خواہش ہے کہ جس کی بدولت چند ہزار سے جو کام شروع ہوا، آج الحمدللہ ہم 160 ارب سے زائد کی رقم پاکستان بھر میں 40 لاکھ سے زائد خاندانوں کو پیش کر چکے ہیں۔ اور جیسا آپ نے بتایا کہ اس کا ایک اخلاقی نظام ہے، ہم جب قرض دیتے ہیں تو اس کو ایک پیغام دیتے ہیں شخص کو کہ تم نے بھی کل کو کسی اور کو قرض دینا ہے، تاکہ محبت کی یہ جو شمع ہے آگے بڑھتی چلی جائے۔ اور اسی پیغام کی حقانیت کا ایک اور جو سب سے بڑا ایک بین ثبوت وہ یہ ہے کہ ہماری ریکوری بھی جو ہے وہ 99.9% ہے۔ تو یہ جو اعزاز کی آپ نے بات کی، اعزاز بہت معمولی چیز ہے۔ اصل چیز آپ کے نزدیک، میرے نزدیک یہی ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں اور ایک ایسا معاشرہ بنانے کی کوشش کریں جس میں ہر شخص کو عزت سے زندہ رہنے کا موقع مل سکے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر امجد یہ بھی بتائے گا، اخوت فاؤنڈیشن اس وقت دنیا کی قرض حسنہ کی فراہمی کے حوالے سے دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور تو اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ وہ فنڈز کہاں سے حاصل ہوتے ہیں؟ جی الحمدللہ ہمارے جو وسائل ہیں وہ 2 طرح سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ ایک ہم نے قرض حسن فنڈ بنایا ہے جس میں آپ جیسے لوگ، مخیر حضرات اور وہ لوگ جو اپنے رزق میں دوسروں کو شریک کرنا چاہتے ہیں وہ عطیات ہمیں دیتے ہیں۔ دوسرا ایک اور راستہ بھی ہے جو حکومت کے ساتھ تعاون کے ذریعے سے طے پاتا ہے، یعنی کئی ایک صوبائی حکومتوں نے اور خاص طور پر وفاقی حکومت نے ایک بہت بڑی رقم اس کام کے لیے مختص کی ہے، اور وہ رقم ہم اس کے کسٹوڈین ہیں۔ وہ رقم ہمارے ذریعے سے ان لوگوں تک پہنچتی ہے جن تک بینکوں کے لوگوں کے لیے پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی موجودہ حکومت نے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور وزیر خزانہ شوکت طریق صاحب نے کامیاب پاکستان کے نام سے ایک بہت بڑی اسکیم متعارف کروائی ہے، جس کے ذریعے سے جو بڑے کمرشل بینکس ہیں وہ ہول سیل کر کے رقم ہمیں دیتے ہیں، اور ہم بھی نہیں، ہمارے جیسے اور بھی کئی ادارے ہیں وہ اس رقم کو ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جن کے پاس کولیٹرل نہیں ہے، یعنی جن کے پاس گروی رکھنے کے لیے کوئی ایسی جائیداد نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کلین لونز ہیں، ان کے شخصی کردار کی بدولت ان پر اعتماد کرتے ہوئے یہ رقم ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو یعنی 2 طرح سے راستے ہیں، اس میں لوگوں کی بھی شمولیت ہے جو اصل مواخات مدینہ کی کہانی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں پڑھ رہا تھا کہ اب تک اخوت فاؤنڈیشن نے 3 ملین سے زائد خاندانوں کو 16.8 ارب روپے کے بلا سود قرضے فراہم کیے، اور ریکوری ریٹ آپ کا خاصا اچھا رہا ہے، 99.93۔ کیسے ممکن ہوا؟ تھوڑی سی میں کریکشن کر دوں، یہ 16.2 ارب نہیں ہے، یہ 160 ارب ہے، اور تقریباً 40 لاکھ خاندان ہیں۔ تو ممکن کیسے ہوا؟ تو بہت آسان سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں سود کو گھٹاتا ہوں اور صدقات کو بڑھاتا ہوں،
تو آپ نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کوئی بھی ایسا نظام بنائیں گے جس میں اللہ کی رضا شامل ہو، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیابی کے جو ساحل پہ ضرور پہنچتا ہے۔ تو لوگوں کا ہم پہلے اچھے ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں، ان کے قرضوں کے لیے ان کو اچھے کاروبار بتاتے ہیں، پھر ان کی نگرانی کرتے ہیں، اور پھر ان کو ایک اخلاقی نظام کے احاطہ میں لے کر آتے ہیں کہ تمہیں یہ قرض ملا اس لیے کہ کل جس کو ملا تھا اس نے واپس کیا، اب تم واپس کرو گے تو اگلا جو منتظر بیٹھا ہے اس کو ملے گا۔ تو یہ آپ اس بات کو ضرور اپریشیٹ کریں گے کہ آپ گلاب کی فصل بوئیں گے تو گلاب ہی کاٹنے کو ملے گا۔ جب آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کے جواب میں محبت ہی ملتی ہے۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا، ترقی کے سفر میں خواتین کو شامل کے بغیر کوئی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، کیا قرض حسنہ کے اس عظیم پروگرام میں خواتین کا بھی حصہ رکھا گیا، ان کو بھی اسی آسانی کے ساتھ قرضہ فراہم کیا جاتا ہے؟ جی بالکل، اس میں کسی طرح کی بھی کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے، بلکہ خواتین کو ہم نسبتاً ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارے اس نظام میں ابھی تک تقریباً 42% قرضے خواتین کو ملے ہیں، تو خواتین کو ظاہر ہے معاشرے میں آگے بڑھنے کے لیے وسائل کم ملتے ہیں تو ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ بہت ساری خواتین نے بہت سارے کام کیے ہیں، کوئی ٹیوشن سینٹر بنایا، کوئی اسکول بنایا، کوئی بیوٹی پارلر بنایا، کوئی اسٹیچنگ سینٹر بنایا، کوئی امبرائڈری کی، تو خواتین کو بھی استحقاق ہے، بلکہ ہم ان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ لوگ مائکرو فائننس کے علاوہ تعلیم کے فروغ کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، تو تعلیمی پروجیکٹس جو ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے، اس حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ جی تعلیمی حوالے سے ہمارے 4 ادارے ہیں۔ ایک NJV اسکول ہے سندھ میں، وہ سندھ حکومت کے تعاون سے چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہمارا چکوال میں کالج ہے، ایک قصور میں ہے، ایک فیصل آباد میں ہے، یہ سب لوگوں کے تعاون سے چل رہے ہیں۔ اس میں ہمارا نقطہ نظر کچھ اور ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر قرضہ بغیر سود کے ہے تو اعلیٰ تعلیم بغیر فیس کی ہونی چاہیے۔ جن ماں باپ کے بچے جو ماں باپ اپنے بچوں کی فیس ادا کر سکتے ہیں وہ تو ضرور کریں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی صلاحیتوں کے حامل بچے جو ہیں ان کے پاس فیس نہیں ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آج پڑھ لو اور 10 سال کے بعد فیس ادا کر دینا۔ یعنی یہ کوئی خیرات نہیں ہے، ہم ان کی عزت نفس پہ کوئی داغ نہیں لگاتے، ہم انہیں کہتے ہیں کہ آج تم پڑھ سکتے ہو تو فیس پھر کبھی جب تمہیں یاد آئے کہ کسی نے تم سے محبت کی تھی تو پھر تم کسی اور بچے کو پڑھانے کے لیے اپنی فیس ادا کر دینا۔ یوں یہ سلسلہ خیر کا سلسلہ جو ہے وہ کڑی در کڑی آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، غربت کے خاتمے کے لیے ٹرکل ڈاؤن یا باٹم اپ اپروچ کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے سوسائٹی میں؟ دیکھیں، عام طور پر جو معیشت کے ماہرین کہتے ہیں کہ ایک ہے ٹاپ باٹم اپروچ، ٹرکل ڈاؤن اپروچ، یعنی اگر اوپر کی سطح پر بڑے بڑے کارخانے ملیں اور بڑے بڑے کاروبار ہوں تو اس سے دولت جنم لے گی، اس سے پروفٹ آئے گا اور پھر وہ آہستہ آہستہ نچلی سطح پر سوسائٹی کے نچلے حصوں تک پہنچے گا۔ یہ کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن مکمل طور پر درست نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک یہ بھی سوچ ہے کہ ہم نچلی سطح پر کیوں نہ لوگوں کو براہ راست کاروبار کے لیے پیسے دیں، تاکہ اوپر سے نیچے جو خوشحالی قطرہ قطرہ نیچے آتی ہے، کیوں نہ وہ خوشحالی کا سمندر کریٹ کیا جائے نچلی سطح پر۔ یہ باٹم اپ ہے، اور اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو لون دیا جاتا ہے، لیکن ہم مائکرو انٹرپرائزز کو لون دینا چاہتے ہیں۔ کسی نے ریڑھی لگانی ہے، رکشہ خریدنا ہے، سائیکل پنکچر لگانے ہیں، کوئی کمپیوٹر کا کام کرنا ہے، کوئی فرنیچر کا کام کرنا ہے، تو کم از کم پاکستان میں 2 کروڑ افراد ایسے ہیں جن کو اگر سرمایہ مل جائے تو وہ خود ہی اپنی خوشحالی کا الحمدللہ سامان پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ باٹم اپ اپروچ ہے۔ تو ترقی کے لیے ٹرکل ڈاؤن اور باٹم اپ اپروچ، ان کا اگر امتزاج ہو جائے تو جو ہے حکومت اپنے مقاصد زیادہ بہتر طریقے سے حاصل کر سکتی ہے، اور یہی باٹم اپ اپروچ ہے جس پر موجودہ حکومت نے، وفاقی حکومت نے خصوصی طور پر زور دینے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر امجد، اخوت فاؤنڈیشن اچھا کام کر رہی ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور ہم سے گفتگو کی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔